رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے کہ نکاح ہماری سنت ہے اور جو آدمی اس سے دوری اختیار کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اسلامی احکام کی 3 قسمیں ہیں: عقائد، عبادات اور اخلاقیات۔ عقائد میں توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے۔ احکام میں، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اخلاقیات میں آ جاتا ہے بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ تینوں احکام میں والدین کے احترام کی طرف قرآن میں، اسلام نے توجہ دی۔ عقائد میں سب سے مین مسئلہ توحید، خدا کو ایک ماننا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی توحید کا تذکرہ آیا وہاں والدین کے احترام کا تذکرہ آیا، اور اس وقت تک انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں والدین کا ادب اور احترام نہ ہو۔ یہاں جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تلقین کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی پڑھ لکھ جائیں، جتنے بھی بڑی پوسٹ پر چلے جائیں، جتنی بڑی جاب آپ کو مل جائے، لیکن یہ تمام آپ کے مرتبے، مقام، اسکیلنگ کی بنیاد آپ کے والدین۔ والدین نے آپ کو پڑھایا، آپ کو سکھایا، آپ کو بولنا سکھایا، آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو آداب سکھایا۔ والدین کا احترام کے بارے میں کہا جاتا ہے، پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک والد اپنے خاندان کے درمیان اس طرح ہوتا ہے، اس کا احترام اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ایک نبی اپنی قوم کے درمیان۔ ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں، بعض اوقات سمجھدار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر والدین کا احترام نہیں کرتے۔ نہیں، آپ کی پڑھائی، آپ کی نوکری اس وقت تک اس کی ویلیو نہیں بن سکتی جب تک والدین کا احترام آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں ہو، اور خاص طور پر والدہ کا احترام۔ والدہ حتی شریعت میں حکم ہے کہ اگر دین اسلام پر نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کا احترام واجب ہے۔ اور دنیا میں بہترین اور بے لوث جو رشتہ ہے بغیر کسی غرض کے، وہ والدہ۔ اور والدہ کا احترام کریں گے، آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، آپ کا حج بھی قبول ہوگا، آپ کا روزہ بھی قبول ہوگا۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ والد عبادت، اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اگر آپ اپنے والد کے چہرے کی طرف پیار و محبت سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک قبول شدہ حج کے برابر۔ آپ حج پر جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، تبدو کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہو، گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن والد کے چہرے کی طرف آپ دیکھیں گے پیار اور محبت سے، والدہ کے چہرے کی طرف پیار اور محبت سے آپ دیکھیں گے تو ایک قبول شدہ حج کے برابر ہے۔ اور یہ حج آپ روزانہ کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، دن کو کر سکتے ہیں، رات کو کر سکتے ہیں، اور اس آدمی کی آخرت بھی ٹھیک نہیں ہے جس سے والدین ناراض ہیں۔ نبی کریم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ ایک جوان ہے، وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اس کی سانس رکی ہوئی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا نہیں ہو رہی، تو کیا کریں؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس کی والدہ اگر اس سے ناراض ہے تو اس کا سانس رکا رہے گا، اس کے لیے آسانی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی ماں کو اس کے پاس لے جاؤ اور ماں سے کہو کہ وہ راضی ہو جائے۔ ماں آ گئی، راضی ہو گئی تو خدا نے اس کے لیے آسانی کی۔ ایک شخص نے 70 حج کروائے اپنی والدہ کو، 70 حج کروائے، خود کندھے پر اٹھا کر اپنی والدہ کو 70 حج کروائے۔ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی کریم نے فرمایا نہیں، ایک رات کو جب تو بیمار تھا تیری ماں تیری وجہ سے رات ساری جاگتی رہی ہے، اس کے جاگنے کا تو بدلہ دے دے، 70 نہیں 170 حج بھی کرے پھر بھی اس کو بدلہ نہیں دے سکتا۔ خدایا تمام جوانوں کو توفیق دے کہ والدین کا احترام کر سکیں، بڑوں کا احترام کر سکیں، بزرگوں کا احترام کر سکیں۔ صلوات پڑھیں بس۔